اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فلنسألن الذین ارسل الیہم ولنسألن المرسلین فلنقصن علیہم بعلم وما كنا غائبین والوزن یومئذ الحق فمن ثقلت موازینه فأولئک هم المفلحون ومن خفت موازینه فأولئک الذین خسروا انفسهم بما كانوا بآیاتنا یظلمون۔ البتہ ضرور ہم سوال کریں گے ان لوگوں سے جن کی طرف رسول بھیجے گئے، اور ہم رسولوں سے بھی سوال کریں گے، پھر ہم ان کے روبرو بیان کر دیں گے اپنے علم سے، اور ہم بے خبر نہیں تھے۔ اس روز وزن واقع ہونے والا ہے، پھر جس شخص کا پلہ بھاری ہوگا سو ایسے لوگ کامیاب ہوں گے، اور جس شخص کا پلہ ہلکا ہوگا یہ وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے اپنا نقصان کر لیا بسبب اس کے کہ ہماری آیتوں کی حق تلفی کرتے تھے۔ پچھلی آیات کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک کے نزول کا سبب، اس کو اتباع کرنے کا حکم ارشاد فرمایا، اور دنیاوی عذاب کا تذکرہ فرمایا تھا، اور اخروی عذاب کا بھی تذکرہ فرمایا تھا کہ جو انبیاء علیہ السلام کی دعوت کو نہیں مانتے، قرآن پر ایمان نہیں لاتے، ان کو دنیا و آخرت میں کیا سزا ملے گی۔ ان آیات میں اللہ تبارک و تعالی آخرت کے کچھ مناظر کو بیان فرما رہے ہیں کہ نامہ اعمال میں جو نیکیاں ہیں یا برائیاں ہیں ان کا وزن کیسے ہوگا۔ تو فرماتے ہیں کہ فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ، البتہ ضرور ہم سوال کریں گے ان لوگوں سے جن کی طرف رسول بھیجے گئے، اور وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ، رسولوں سے بھی سوال کریں گے۔ اب جن لوگوں کی طرف رسول بھیجے گئے ان سے سوال یہ ہوگا کہ تمہاری طرف انبیاء آئے تھے، اگر آئے تھے تو انہوں نے ہماری دعوت، ہماری تبلیغ تم تک پہنچائی تھی، ہمارے احکام تم تک پہنچائے تھے یا نہیں پہنچائے تھے؟ اگر پہنچائے تھے تو ان پر تم نے عمل کیا یا نہیں کیا؟ اگر نہیں کیا تو تم نے ان کو کیا جواب دیا؟ اور رسولوں سے یہ سوال ہوگا کہ جو احکام، جو شریعت ہم نے تم کو دی تھی اس کو تم نے لوگوں تک پہنچایا یا نہیں پہنچایا؟ اور اگر پہنچایا تو وہ لوگ ایمان لے کر آئے یا نہیں لے کر آئے، یا انہوں نے ایمان نہیں لے کے آئے اور انہوں نے کیا جواب دیا؟ اس طرح کے سوال ہو گئے۔ کفار سے سوال اس لیے ہوگا تاکہ وہ اپنے زبان سے اپنے گناہوں کا اقرار کریں اور تمام دنیا کے سامنے ذلیل و خوار ہوں، اور انبیاء سے سوال اس لیے ہوگا تاکہ ان کی عزت، ان کی رفعت اور ان کے مقام اور منصب کو تمام لوگوں کے سامنے اجاگر کیا جائے اور ان کی عزت زیادہ ہو جائے۔ فَلَنَقُصَّنَّ عَلَيْهِمْ بِعِلْمٍ وَمَا كُنَّا غَائِبِينَ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم اپنے علم کے مطابق ان کے روبرو ظاہر کر دیں گے، وَمَا كُنَّا غَائِبِينَ، اور ہم بے خبر نہیں تھے۔ اس آیت کا مطلب یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کو تمام بندوں کے اعمال کا معلوم ہے، پتہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کو اس کے سامنے قیامت کے دن اس کا اعمال نامہ اس کے سامنے رکھ دیں گے، اور ہر چیز اس کے سامنے ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں جو بھی یہ عمل کر رہے ہیں، خواہ ایمان لا رہے ہیں یا نہیں لا رہے، اگر ایمان لے کے آئے ہیں، نیک عمل کیا ہے یا نہیں کیا، برائی کا عمل کر رہے ہیں یا نیکی کا عمل کر رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کو سب معلوم ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن ہم سب کا سب ان کے سامنے اپنے علم کے مطابق اپنے علم سے حاضر کر دیں گے۔ ایک حدیث شریف میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن میری امت میں سے ایک شخص کو پکارا جائے گا، پھر اس کے گناہوں کے 199 نامہ اعمال کھولے جائیں گے، ہر ایک نامہ اعمال کی لمبائی اتنی زیادہ ہوگی جہاں تک نظر پہنچتی ہے۔ پھر اس شخص سے کہا جائے گا کہ تیرے ساتھ کوئی زیادتی تو نہیں ہوئی کہ کہیں لکھنے والے نے تیرا کوئی عمل زائد لکھ دیا ہو، تو نے کوئی گناہ نہ کیا ہو اور وہ لکھ دیا ہو، اور تو نے کوئی نیکی کا عمل کیا ہو اور وہ عمل لکھا نہ گیا ہو؟ وہ کہے گا نہیں،
جو سارا کچھ تھا سارا کچھ اس کے اندر لکھا ہوا ہے، کوئی چیز بھی میرے ساتھ کمی زیادتی نہیں کی گئی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے پاس تیری ایک نیکی ہے، تیرے ساتھ بھی کوئی زیادتی نہیں ہوگی۔ پھر اس کا جو ایمان لانا ہے، اس کا ایمان اور اس کا کلمہ پلے میں رکھا جائے گا، وہ پلڑا بھاری ہو جائے گا اور وہ جنت میں جانے والا بن جائے گا۔ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ اعمال کا وزن کیسے ہوگا؟ حالانکہ ہم دیکھتے ہیں کہ وزن ہوتا ہے ایسی چیز کا جو جسم رکھتی ہو، اعمال تو جسم نہیں رکھتے، ان کا وزن کیسے ہوگا؟ تو اس کا جواب مفسرین یہ فرماتے ہیں کہ صحیح احادیث کے اندر یہ بات ثابت ہے کہ قیامت کے دن اور قبر کے اندر انسان کے اعمال انسانی شکل و صورت میں اور جانوروں کی صورت میں سامنے آئیں گے۔ قبر کے اندر نیک اعمال ایک اچھی صورت میں اس کے سامنے آئیں گے، اور جو برے اعمال ہیں وہ سانپ اور اژدہے کی صورت میں اس کے سامنے آئیں گے۔ جو اس نے مال و دولت جمع کر رکھا ہوگا اور اس کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتا ہوگا، اللہ تبارک و تعالی سانپ کی صورت میں وہ اس کا مال و دولت اس کے اوپر مسلط کر دیں گے، جو اس کو ڈسے گا۔ اور جو نیک اعمال کرنے والا ہوگا، جیسے قرآن پاک پڑھنے والا ہوگا، تو اس کو ایک حسین و جمیل صورت کے اندر اس کے سامنے پیش کیا جائے گا قبر کے اندر، اور وہ اس کو دیکھ کر خوش ہوگا۔ اور اسی طریقے سے صحیح احادیث کے اندر ایک یہ بھی ہے کہ قیامت کے دن نیک اعمال انسان کی سواری ہوں گے، انسان کے نیچے ہوں گے، یعنی ان کو لے کر سواری ہوگی، وہ تیزی سے جنت کی طرف چلا جائے گا۔ اور دوسرے برے اعمال ہوں گے، وہ اس کے لیے بوجھ ہوں گے، اس کی کمر پر، اس کی گردن پر بوجھ ہوں گے کہ وہ چلنا چاہے گا تو چل نہیں سکے گا۔ اگر آج کل کے حالات کے مطابق دیکھا جائے تو کوئی بھی اشکال پیدا نہیں ہوتا، اس لیے کہ آج کل ان چیزوں کا بھی وزن ہو رہا ہے کہ جو خود جسم نہیں رکھتی۔ مثال کے طور پر بخار کا وزن ہو رہا ہے، پتہ لگ جاتا ہے کہ آج اس کا اتنا بخار ہے، 101 پہ بخار ہے، 103 پہ بخار ہے۔ ہوا کا وزن ہو جاتا ہے، بارش کا وزن ہو جاتا ہے کہ اتنے ملی میٹر بارش برسی ہے۔ غرض ہر چیز کا وزن ہو جاتا ہے، تو نامہ اعمال کا وزن کرنا بھی کوئی مشکل نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے علم کے مطابق اور اپنی حکمت کے مطابق جیسے چاہیں گے ویسے ان اعمال کا وزن فرمائیں گے۔ دعا فرمائے اللہ پاک ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔